اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا نام ہمارے علماء اور مفسرین نے علماء بنی اسرائیل کے حوالے سے حنہ بتایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی ہی نیک اور صالحہ خاتون تھی۔ ایک عرصے تک ان کے ہاں کوئی اولاد جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ گیا، ابھی تک ان کے ہاں کوئی ولادت جو ہے کسی بیٹے کی یا بیٹی کی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کسی درخت کے سائے کے نیچے آرام فرما رہی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے ایک منظر دیکھا، جس منظر نے ان کے دل کے اندر اولاد کی جو حسرت ہے وہ پیدا کی۔ آپ دیکھتی ہیں کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے، اس کی جو پیٹ کی بھوک ہے اس کو بجھا رہی ہے۔ یہ منظر جب انہوں نے دیکھا تو اسی وقت وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما۔ دل کے اندر ایک حسرت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ اب خالق کائنات نے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی عمران کی بیوی نے۔ یہاں پر عمران سے مراد جو ہے وہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا کے والد محترم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان ہیں، اور ان کا جو نام ہے وہ عمران بن ماتان ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو والد محترم ہے ان کا نام بھی عمران بن یسہر تھا، اور ان دونوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ اب حضرت حنہ جو ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اے میرے رب میں تیرے لیے یہ نظر مانتی ہوں جو کچھ میرے شکم میں ہے کہ میں سب کاموں سے آزاد کر کے اس کو تیری بارگاہ میں پیش کروں گی۔ فتقبل منی، میری طرف سے تو اس کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت طیبہ کے اندر ہمارے لیے ایک بہت ہی خوبصورت پیغام پنہاں ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ فقط اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، اپنے رب سے التجا کرے اور گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ باری تعالیٰ تو مجھے اس نعمت سے سرفراز فرما۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کسی ایسے پیر کی طرف بھیج دیتے ہیں جو شریعت کا بھی پابند نہیں ہوتا، جو ایسی تاڑ میں رہتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ میرے پاس آئے، وہ عورتوں کو بغل گیر کرنے والا ہوتا ہے، حالانکہ سب سے بڑھ کر سننے والی جو ذات ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والی جو ذات ہے وہ رب کی ذات ہے۔ حضرت حنہ سلام اللہ علیہا کو بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت اولاد عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی، ان سارے کے سارے نیک لوگوں کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسے بڑھاپے کے عالم میں ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور ان لوگوں کو اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ تو اپنے مشکل حالات میں اولاد نہ ہو رہی ہو یا اولاد ہے تو وہ نافرمان ہے، تو اپنے رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ اس کو نیک اور صالح بنا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اب حضرت حنہ جو ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کر رہی ہیں کہ باری تعالیٰ میں یہ تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ مجھے بیٹا عطا فرما، اور اس کو میں تیرا جو گھر ہے یعنی کہ بیت المقدس ہے اس کی جاروب کشی کے لیے اور اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ میں اپنے گھر کی خدمت کے لیے یا اپنی خدمت کے لیے اپنے اس بیٹے کو پاس نہیں رکھوں گی، بلکہ وہ ساری زندگی تمام کاموں سے آزاد ہو کر تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کرے گا۔ اور پھر مزید رب کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں، دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں کرتی ہیں، فتقبل منی۔ کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ باری تعالیٰ جو دعا یہ میں نے مانگی ہے تو اس کو قبول فرما۔ اب حضرت حنہ نے تو اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کے لیے دعا مانگی کہ باری تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رب کی ذات یہ سب سے بہتر جانتی ہے کہ میرے بندے کے حق میں کیا بہتر ہے اور کس وقت بہتر ہے۔ خالق کائنات نے آگے جو ارشاد فرمایا وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ فرمایا فلما وضعتها، پھر جب اس نے اس کو جنا، قالت رب انی وضعتها انثى،
تو حیرت اور حسرت سے بولی کہ اے میرے رب، میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ رب العزت خوب جانتا ہے جو اس نے جنا۔ اب یہاں پر جو حضرت حنہ جو ہے، حضرت مریم کی والدہ محترمہ، وہ جو رب سے یہ عرض کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر کہا کہ یہ مقام افسوس تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر اس وجہ سے افسوس نہیں ہو رہا کہ میرے ہاں بیٹی کی ولادت ہو گئی ہے، بلکہ یہ افسوس اس وجہ سے تھا کہ وہ نظر جو میں نے تیرے گھر کی خدمت کے لیے کی تھی کہ اگر میرے ہاں بیٹا ہوا تو میں اس کو تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب وہ نظر پوری نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دل کے اندر یہ غم اور پریشانی جو ہے وہ آتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں تھا لڑکا اس لڑکی کی مانند، یعنی کہ جس لڑکے کا سوال حضرت بی بی مریم کی والدہ محترمہ اپنے رب سے کر رہی تھیں، یہ جس لڑکے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کر رہی تھیں، اس لڑکی کی مثل وہ کبھی بھی نہیں ہونے والا تھا، اس لیے کہ یہ پیدا ہونے والی بچی حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھی۔ ان کو رب وہ مقام عطا فرمانے والا تھا کہ حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کے اندر موجود تمام جہان کی عورتوں سے افضل اور اعلیٰ تھی۔ یہ وہ والدہ تھی کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دینا تھا۔ یہ وہ والدہ تھی کہ جن کے بیٹے کو اللہ رب العزت نبوت سے سرفراز فرمانے والا تھا، اور یہ وہ والدہ اور عورت تھی کہ جن کی عصمت اور پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دودھ پیتے بچے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے دینی تھی۔ یہی وہ عورت تھی جن کو خالق کائنات نے یہ مقامات عطا فرمانے تھے۔ اس وجہ سے خالق کائنات نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ یہ جو بچی ہے یہ اس لڑکے کی مانند نہیں ہے جس کا تم مجھ سے سوال کر رہی تھی، جس کے لیے تو میرے سامنے دعائیں کر رہی تھی۔ اس کا مقام اور اس کا مرتبہ بہت ہی بلند اور بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی بچی کی ولادت ہوتی ہے تو ہمارے چہرے بڑے اتر جاتے ہیں اور ہم بڑا افسوس کا جو ہے وہ ایک دوسرے سے اظہار کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں، یہ کسی عام گھر میں نہیں آتی، بلکہ اللہ بیٹی اسی کو ہی عطا فرماتا ہے جس کے اوپر اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے۔ جس کے اوپر ناراض ہو اس کو اللہ رب العزت اپنی رحمتوں سے کیسے نوازتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کس طرح بتایا کہ بیٹی کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے ایک عملی نمونہ پیش فرمایا۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین ہے۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کرتے تھے، ان کے سر کو بوسہ دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے۔ جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تھے تو آپ علیہ السلام سب سے آخر میں جس کے گھر جاتے تھے ملاقات کے لیے وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوا کرتی تھی، اور واپسی پر سب سے پہلے جس کے گھر تشریف لاتے تھے وہ بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ ہوا کرتی تھی۔ گویا آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ سفر پر روانہ ہوتے ہوئے سب سے آخری چہرہ جس کا میں دیکھوں وہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہو، اور سفر سے واپسی پر جس کا چہرہ سب سے پہلے دیکھوں وہ بھی میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہی ہو۔ عرب جن بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، جن کو زندہ در گور کیا کرتے تھے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیٹی میری جو فاطمہ ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو اس کو راحت پہنچائے گا وہ مجھے سکون اور راحت پہنچائے گا۔ الغرض حضور علیہ السلام نے تو ہر ایک کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، بیٹیوں کو بھی یہ جو مقام ملا ہے یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ آج کی عورت کہتی ہے کہ اسلام نے مجھے کیا دیا ہے، بلکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ آج عورت کو جو مقام جو مرتبہ ملا ہے وہ اسلام کی بدولت ہی ملا ہے۔ آگے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور ان کی جو والدہ حضرت حنہ ہیں انہوں نے کہا میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ اب آیت طیبہ کے اس حصے کے اندر بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب کسی کے ہاں اولاد ہو، بیٹی ہو، پھر بھی رب کا شکر ادا کرے، بیٹا ہو تو پھر بھی رب کا شکر ادا کرے، اور اس کی ولادت کے وقت یہ دعا اپنے رب کی بارگاہ میں کرے کہ باری تعالیٰ جس طرح تو نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے
یہ رحمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو نیک اور صالح بنانا، اس کو صراط مستقیم پر چلانا، دین کی خدمت کرنے کی اس کو توفیق عطا فرمانا، اور شیطان مردود کے شر سے میرے اس بیٹے کو یا میری اس بیٹی کو بچا کے رکھنا۔ جب یہ دعا بچپن میں ہی کریں گے، اس کی ولادت کے وقت کریں گے، اور اس کی تربیت کو اس انداز میں کریں گے کہ جس انداز میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے، تو اللہ رب العزت اس کو دین کی خدمت کے لیے بھی قبول فرمائے گا اور اس کو نیک اور صالح بھی بنائے گا۔